اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس سے دوسری یا تیسری صدی میں کج فہم علماء نے ناسخ و منسوخ کا مسئلہ شروع کیا اور اس سے قرآن حکیم کو مشکوک بھی قرار دیا، منسوخ بھی قرار دیا اور امت کو بے یقین بنا دیا۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک کتاب ناسخ و منسوخ لکھی جس میں ثابت کیا کہ قرآن حکیم کی کوئی آیت نہ اللہ تعالیٰ نے منسوخ کی، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کی، نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے منسوخ کی، بلکہ 200-250 سال تک اسی قرآن حکیم کے اوپر عمل ہوتا رہا۔ لیکن ہمیں ان حقائق کو جاننا چاہیے تاکہ اگر ہم کسی عالم دین کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو علی وجہ البصیرت پورے شعور اور ادراک اور عقل و شعور سے سمجھیں۔ غور کیجئے کہ یہ آیت جو ہے وہ 106 نمبر ہے، اس سے پہلی 105 نمبر آیت جو ہے وہ اہل یہود اور مشرکین کے بارے میں نازل کی گئی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی خیر میسر نہ ہو، اور قرآن حکیم خیر میسر ہوا جس نے پہلی امتوں کے بہت سارے احکامات منسوخ کر دیے۔ سب سے مشہور اور معروف تو قبلہ کا تبدیل کرنا ہے۔ پہلے بیت المقدس قبلہ اول تھا، اس کے بعد خانہ کعبہ ہو گیا۔ اسی طریقے پر روزے کے حوالے سے پہلے 24 گھنٹے کا روزہ تھا، اب 8 گھنٹے کا روزہ ہو گیا یا 10 کا کہہ لیں۔ تو پہلی امتوں کے احکامات تبدیل ہوتے گئے اور پہلی امتوں کے جو احکامات آئے ہیں ان کی کتابوں میں وہ بھی تو آیات ہی ہیں نا، تو وہ آیات منسوخ ہوتی گئیں تو نئی آیات آتی گئیں جو قرآن حکیم کے اندر آیات ہیں۔ اب اس پس منظر میں اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منها او مثلها، تو اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اس کے مثل لے آتے ہیں۔ یہاں ننسخا کا لفظ ہے، ننسخا کا نہیں ہے، تجھے بلا دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں۔ اور وہ علماء جنہوں نے قرآن مجید کی آیات منسوخ کی ہیں
انہوں نے بھی کوئی آیت اس حوالے سے نہیں بتائی کہ یہ بھول گئی تھی تو دوبارہ آئی ہے، یا یہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی، اس سے بہتر یہ آیت آئی ہے۔ کسی نے یہ نہیں بیان کیا، یہ بیان کیا کہ اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا، اور جس نے یہ بیان کیا دوسرے نے آ کر کے، کوئی دوسرے چوتھے ساتویں دوسری تیسری صدی میں آ کر کے، بعد میں آ کر کے اس کو کینسل کر دیا، کہہ دیا کہ اس نے جو اس آیت کے بارے میں کہا تھا وہ صحیح نہیں ہے، تو لہذا گھٹتے گھٹتے وہ آیات جو 500 سے شروع ہوئی تھیں 20 پر آ کر کے سیوطی تک ختم ہو گئی، اور 5 تک شاہ ولی اللہ تک رہ گئی، اور آج 5 ہے۔ تو گویا کہ نہ ہی کسی آیت کو جو کہ بھول گئی تھی اس کو بیان کیا گیا، اور نہ ہی خیر جو آئی ہے، بہتر آئی ہے، اس کو بیان کیا گیا، کہ اس کی بجائے یہ آیت آ گئی۔ آج صرف 5 آیات ہیں۔ فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں اللہ تبارک تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ ہم نے امت سے چند سوالات کیے، کھلا سا اعلان عام ہے، اور ان کا جواب جو جی چاہے وہ دے دیں۔ ہم ان جوابات کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ نمبر 1، جب 500 آیات میں سے کم کرتے کرتے 5 پہ آ گئی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کوئی علمی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ سمجھ کا اور فہم کا مسئلہ ہے۔ جو قرآن مجید کی آیات سمجھ میں آتی گئیں، ان کو ناسخ و منسوخ سے نکالتے گئے، اور حتیٰ کہ آج 5 ہیں۔ اور توقع یہ کر رہے ہیں کہ ان 5 کو بھی کوئی محقق آ کے ختم کر دے، تو گویا کہ قرآن حکیم کی کوئی آیت بھی منسوخ نہیں رہ جائے گی۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی، صحابہ اکرام کے دور میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی، 200 سال تک کوئی منسوخ نہیں ہوئی۔ گویا کہ قرآن حکیم کی ان آیات کے اوپر تمام 200 سال تک عمل ہوتا رہا۔ 200 سال کے بعد، 250 سال کے بعد ناسخ و منسوخ آیات منسوخ ہوتی گئیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ناسخ و منسوخ 200-250 سال بعد کرنے والوں کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے اپنا دین الگ بنایا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن مجید سے ان کا کوئی تعلق نہ رہا۔ کوشچن نمبر 3، ان 500 آیات میں سے جو پہلی آیت منسوخ کی ہے وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ شروع کی آیات میں دوسری یا تیسری آیت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر نماز اور زکوٰۃ ہی اسلام سے نکال دی جائے اور یہ طے کر دیا جائے کہ اس پہ اوپر عمل نہیں کرنا، تو اسلام کہاں رہ جاتا ہے؟ جب یہ ہبت اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حافظ ابو النصر، انہوں نے پہلا یہ ہبت اللہ کے اندر بن سلامہ طبع حلبی 1960
صفحہ 11 میں ہے. اسے مولانا طاہر رحمۃ اللہ طارق نے اپنی تفسیر منسوخ القرآن کے اندر صفحہ 110 پر لکھا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. اب اگر یہی آیت منسوخ ہے اور کچھ عرصہ ایسا گزرا ہے امت کے اوپر کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی اور زکوٰۃ نہیں دی، تو بتائیے ان کا یقین کس کے اوپر رہا؟ وہ امت کیا رہی؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب علماء سے چاہتا ہوں. ایسے لوگوں کا سنت سے کوئی تعلق نہ رہا. لا تقدموا بین یدی اللہ واتقوا اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ نکلو. یہ 300 سال کے بعد آگے نکل گئے، قرآن مجید کے اوپر جو ہے تباہ آزمائی کرنے لگے. یہ تو علماء جنہوں نے یہ کیا ان میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سارے علماء ہیں. یہ تو قرآن مجید کی آیت، قرآن مجید سے تو ایک الگ بات ہے، قرآن مجید کی آیت حدیث سے بھی منسوخ کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت اجماع سے بھی منسوخ کرتے ہیں. یعنی 10 مولوی اکٹھے ہو جائیں قرآن مجید کی کسی آیت کو بھی منسوخ کر سکتے ہیں. اب رہ گیا عوام کا تعلق. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کی بات کو اگر تسلیم کرنا ہو تو غور و خوض کر کے تسلیم کریں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. تمہاری سوچ، تمہاری سمع، بصر اور ذہن، اس سے کل قیامت والے دن سوال ہوگا. حشر کے 3 سوال سب جانتے ہیں، لیکن یہ 2 سوال کوئی نہیں جانتا، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سوال لازمن ہوں گے. 2 سوال کیا ہے؟ ان اللہ کان مسئولا، احد جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ تمہاری سمع، بصر اور دماغ، فؤاد، اس سے پوچھا جائے گا. لہذا پورا کسی نے کسی کی اگر تابع داری کرنا ہے، اتباع کرنی ہے، کسی مولوی کے پیچھے چلنا ہے تو پورے شعور و ادراک کے ساتھ چلنا ہے، پوچھا جائے گا. اس میں ہماری تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن، جماعت اسلامی، دیوبندی، بریلوی سب شامل ہیں. اور اسی بنا پر کہ مولویوں نے کہا NIT یونٹ حرام نہیں ہے، اس پر سود نہیں ہے، تو سود لینا شروع کر دیا. NIT یونٹ میں جماعتوں کے، تنظیموں کے پیسے لگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ سود ہے تو چھوڑ دیا، میوچل فنڈ میں داخل کر دیے، جمع کر دیے. تو گویا کہ ان کے رب علماء ہوئے، تو وہ کس وعید میں آئیں گے؟ اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ. تم نے اپنے پیروں کو اور علماء کو رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر. یہ وہ وعیدیں ہیں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ کل قیامت والے دن ہم سوالات کا جواب دے سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء سے درخواست ہے کہ ان سوالات کا جواب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.